کامیاب ہونے والوں کا اعلان کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقومون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ فلاح تو دیکھو, یہ فلاح تو دیکھو. فلاح کے معنی کامیابی. بھائی فلاح تم سے بہتر کون جانے گا؟ اذان میں کہتے ہو نا حی علی الفلاح. اذان میں کہتے ہو, جب نماز پڑھنے کے لیے اذان دی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے نا حی علی الفلاح. بھائی کامیابی کی طرف آؤ. تو فلاح کے معنی کامیابی. اور اب قرآن کے آغاز میں آواز دی. بھائی بہت توجہ رہے, بہت توجہ رہے کہ وہ لوگ جو متقی ہیں, غیب پہ ایمان رکھتے ہیں, جو ہم نے رزق دیا ہے اس رزق کو بندوں کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, وہ جو قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں, وہ جو پچھلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں, وہ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, بالآخرت ہم یوقنون, جو آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں, اولئک علی ھدی من ربہم, یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی ہدایت پہ قائم ہیں, واولئک ھم المفلحون. اور کامیاب قیامت میں وہی ہوگا, وہی قیامت میں کامیاب ہوگا جو متقی ہو, جو غیب پہ ایمان رکھے, جو انفاق رزق کرے, جو قرآن پہ ایمان رکھے, جو پچھلی کتابوں پہ ایمان رکھے, جو قیامت پہ ایمان رکھے, وہی قیامت میں کامیاب ہوگا. اولئک ھم المفلحون. اور یہ وہ آیتیں ہیں جو تمہارے ذہن میں پہلے سے ہیں, اور میں تو اب استدلال دینے کے لیے تمہیں ان آیتوں کو پیش کر رہا ہوں. اب اگر ہم المفلحون کی آیت ذہن میں آ گئی تو اب دوسری آیت جس میں فائنل فیصلہ کیا ہے کہ کامیاب کون ہے. الذین, سورہ اعراف, قرآن مجید کا 7واں سورہ. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یامرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون. سنتے جاؤ, سنتے جاؤ. بڑی طویل آیت میں نے پڑھی ہے, لیکن اس آیت پر اپنے سننے والوں کو روک لوں گا. یہ وہ آیت مبارکہ ہے جو مشہور ترین آیت ہے مقام رسالت پر, اور میں نے اس آیت مبارکہ کو سرنامے کلام بنا کر تمہارے اس منبر سے 9 تقریریں کی ہیں. تو اب میں چاہوں گا کہ میرے محترم سننے والے اس آیت مبارکہ کی طرف متوجہ رہیں. کامیاب ہونے والے کون ہیں؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل. دیکھو, پیروی کرو میرے محمد کی. یہ رسول ہے, یہ نبی ہے, یہ امی ہے. توریت میں اس کا ذکر ہے, انجیل میں اس کا ذکر ہے. ہم نے اسے کیوں بھیجا؟ یامرہم بالمعروف. بھائی توجہ رہے, رسول ہے, نبی ہے, امی ہے, توریت و انجیل میں اس کا تذکرہ ہے. اچھائیوں کا حکم دے گا, ساری اچھائیوں کا. ینہاہم عن المنکر, ساری برائیوں سے روکے گا. یحل لہم الطیبات, ساری پاکیزہ چیزوں کو حلال کرے گا. یحرم علیہم الخبائث, ساری خبیث چیزوں کو حرام کرے گا. یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم, اور تم پر سے رسموں کے بوجھ اتار دے گا, رواجوں کے بوجھ اتار دے گا, تمہارے بنائے ہوئے قانون کو توڑ دے گا, اللہ کے قانون کو نافذ کرے گا. یہاں تک محمد کا تذکرہ تھا, اور اب قیامت میں کامیاب ہونے والوں کا تذکرہ آیا. فالذین آمنوا بہ, ایمان لاؤ میرے محمد پر, پہلی شرط. عزروہ, میرے محمد کی عزت کرو, دوسری شرط. ایمان لاؤ میرے محمد پر, پہلی شرط. نجات پانے کی پہلی شرط کیا ہے؟ محمد پر ایمان لاؤ. دوسری شرط کیا ہے؟ محمد کی عزت کرو. رک جاؤ, یہ بھرا ہوا مجمع, خدا معلوم کتنے لوگ سن رہے ہیں. ان سب سے پوچھتا ہوں, بھائی محمد رسول اللہ پہ ایمان ہے؟ اچھا, تو کیا عزت دل میں نہیں ہے؟ بالکل ہے. کون سا ایسا مومن ہے جو کہہ دے کہ ایمان ہے عزت نہیں ہے؟ جہاں ایمان ہوگا وہاں عزت ہوگی, جہاں ایمان نہیں ہوگا وہاں عزت بھی نہیں ہوگی. تو اگر پیغمبر پر ایمان ہے تو پیغمبر کی عزت بھی ہوگی. یہ قرآن کو الگ سے کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ میرے محمد پر ایمان بھی لاؤ, عزت بھی کرو؟ یعنی قرآن دیکھ رہا تھا کہ کلمہ پڑھ کے رک جائیں گے, دل میں عزت نہیں ہوگی.
پہنچ رہی ہو؟ بس جملہ سنو، جملہ سنو، اولئک هم المفلحون، قیامت میں کامیاب کون ہوگا اس کے لیے شرطیں سنو. میرے محمد پہ ایمان لاؤ، پہلی شرط. فالذین آمنوا بہ، میرے نبی پر ایمان لاؤ، پہلی شرط. وعزروہ، اس کی عزت کرو، دوسری شرط. ونصروہ، اور اس کی مدد بھی کرنا، تیسری شرط. نبی پر ایمان لانے کی تیسری شرط یہ ہے کہ اس پر، بھائی توجہ رہے، اس پر اگر تمہیں بھروسہ ہے کہ وہ تمہیں قیامت میں کامیاب کروانے والا ہے تو اس کے لیے تین شرطیں. میرے محمد پہ ایمان لاؤ، میرے محمد کی عزت کرو، اور اب تیسری شرط میرے محمد کی مدد کرو.